اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی کرم نوازی سے باب المعجزات کو شروع کریں گے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ مشکات شریف کا ایک انتہائی اہم باب ہے، اور اس باب کو اس کورس میں شامل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی شانیں، کتنا مقام، کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ باب فی المعجزات، معجزات کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی فصل اول ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ فصل اول پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا معجزات جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ معجزات معجزہ کی جمع ہے، اور یہ لفظ اعجاز سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے عاجز کرنا، یعنی وہ کام جس کے مقابلہ سے بلکہ اس کی سمجھ سے خلق عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق کو مد مقابل کو عاجز کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے پر اپنے آپ کو حاوی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کمال اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کام جو ایک عادت سے ہٹ کے ہو، وہ کام جو عقل میں نہ آ سکتا ہو، وہ کام جو تمام تر اسباب کو چھوڑ کے ہو، وہ اگر کسی نبی کے ہاتھوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس سے وہ کام سرزد ہو، اس سے اس کام کا اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہی چیز اس نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی کام ظاہر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز اس طرح کی ظاہر ہوتی ہے جو عجیب و غریب ہے، عادت کے خلاف ہے، تو اسے ہم ارہاس کہتے ہیں۔ الف را ہا الف اور صاد، یہ میں لفظ یہاں پہ میسج میں لکھتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ ارہاس جو ہے یہ نبوت جو ہے وہ اعلان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، یعنی اسی چیز کو ارہاس کہتے ہیں جو نبوت کے بعد معجزہ کہلاتا ہے۔ اور ارہاس کا معنی ہوتا ہے عمارت کو مضبوط اور پختہ بنانا، بنیاد مضبوط رکھنا۔ اس کے ذریعے نبوت کی دیوار پختہ کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ارہاس کہتے ہیں، یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اگر وہی کام ہو بہو، وہی کام جو ایک نبی سے سرزد ہوا، اگر وہی کام ہو بہو کسی اللہ کے نیک بندے، کسی اللہ کے ولی سے عجیب و غریب وہی بات ظاہر ہو جائے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کرامت کا انکار معتزلہ نے کیا ہے، کرامت برحق ہے، اس کا انکار جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے بندہ، اور صحابہ ہی کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو ایک گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا جو کرامات کا انکار کرتے تھے، اور مختلف وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، جو اس وقت صحابہ کرام کے عقائد میں چیز شامل تھی، ان کو جو ہے انہوں نے نہ مانا، انکار کیا، جس کی وجہ سے انہیں معتزلہ کہا گیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معتزلہ وہ ہیں جو کرامات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے
کرامات ظاہر نہیں ہو سکتی، تو یہ جو ہے وہ ایک الگ طبقہ ہے۔ پھر اگر جو ہے کسی عام بندے سے، ایک عام ایمان والے سے جو کہ ولایت کے درجے پہ سرفراز نہ ہو، ایک عام کلمہ گو سے اگر کوئی اس طرح کی عجیب و غریب بات ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو معونت کہتے ہیں، مدد کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی ہے، اسے معونت کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی میں لکھ کے بھیج رہا ہوں آپ کو، تو اس کو بھی آپ میسج میں دیکھ سکتے ہیں، معونت۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کو بتایا ہے کرامت، ایک آپ کو بتایا ہے ارہاس، ایک آپ کو بتایا ہے معونت۔ اور اگر یہی چیز کسی کافر کے ہاتھ سے سرزد ہو، جس طرح کافر اگر ہوا میں اڑ رہا ہے اور اسے ہوا میں اڑنے پر دسترس حاصل ہو گئی ہے، جس طرح ہندو بنیے جو ہیں یا ہندو جو ان کے پنڈت ہیں، انہیں باقاعدہ یہ کمال حاصل ہے کہ وہ مراقبہ کے ذریعے جو ہے وہ ہوا میں اڑنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا عمل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً عذاب کے قریب ہو رہا ہے، یعنی جو ہے وہ درجہ بدرجہ عذاب کے قریب ہونا۔ تو استدراج کے ذریعے کافر عذاب کے مزید قریب ہوتا ہے اور پھر وہ مزید جو ہے وہ رب کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ کرامت کے بارے میں سوال ہے کہ کرامت کی وضاحت کر دیں۔ کسی اللہ کے ولی سے کوئی خلاف عادت کام سرزد ہو جائے جس کو ہم جو ہے وہ کرامت کہتے ہیں، یہی کام اگر نبی سے سرزد ہو تو معجزہ بن جائے گا، یہی کام اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو تو وہ ارہاس ہو جائے گا، وہی کام کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، وہی کام کسی عام مومن سے سرزد ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور وہی کام کسی کافر سے سرزد ہو جائے، کوئی عجوبہ اس سے سرزد ہو جائے، اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں اور یہ تقریباً ساری جو ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ مراقبہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں انسان اپنے ایک خاص پوائنٹ پر جو ہے وہ غور کرتا ہے، ایک پوائنٹ جو ہے وہ خاص کر لیتا ہے، ایک نقطہ خاص کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس سوچنے سے جسے ہم عام طور پہ جو ہے وہ مختلف آپ ذہن کی ایکسرسائز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے یوگا عام طور پہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ مراقبہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کی خامیاں کیا ہیں، غلطیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں، وہ سارا اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نفس سے بات کرنے کے قابل ہوتا ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کے لیے پھر اس پر تسبیحات کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ انسان بیسیکلی اپنے نفس پہ غور کرتا ہے، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان کا جسم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، اگر انسان مراقبہ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اس ایک پوائنٹ کے اندر طاقت پیدا کرنے کے قابل ہو جائے، اس طاقت کو، خفیہ صلاحیت کو جگانے کے قابل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ اڑنے کا جو ہے وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بالکل متفق علیہ بات ہے، اس میں جو ہے وہ کافر بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مفسر ہے، ان کے بارے میں بھی یہ جو ہے وہ مشہور ہے، وہ میرے ذہن سے تفسیر کا نام نکل گیا ہے، وہ تفسیر میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو ہی میں نام آتا ہے تو میں ان کا بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو ہے وہ بنفس نفیس ملاقات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ تفسیر جو ہے وہ صرف آخری پارے کی چھپ سکی، باقی جتنے بھی تھے وہ تمام تر نسخے جو ہے وہ ان کے وصال کے ساتھ جو ہے وہ ضائع ہو گئے، ورنہ وہ جو ہے وہ ایک کمال ایک چیز تھی۔ اور اگر ہم تقابل ادیان پڑھیں، کمپیریٹیو اسٹڈی آف دا ریلیجنز، اگر ہم یہ پڑھیں تو ہندوازم اور جو اسلام ہے اس میں یہ ایک قدر مشترک ہے جسے ہم عام طور پہ انڈین لینگویج میں، بھارتی لینگویج میں یا ہندی کے اندر کنڈلینی شکتی کے نام سے جو ہے وہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ روحانیت ہے، ان کے نزدیک یہ کنڈلینی شکتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر، یہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اور انسان کا جسم جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا ہلکا جسم جو ہے وہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک کمال ہے اور یہ جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ اگر یہی کام جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے، بالکل اسی طرح ہے
کہ یہ بھی مراقبے کے ذریعے انسان کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ چلنا پاسبل ہے۔ ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس بات کو آج مان چکی ہے کہ اگر انسان اپنے جسم کا ایک جو ہے وہ بوجھ وہ ایک خاص پوائنٹ پہ لگائے اور وہ پانی پہ چل سکے تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ تو سائنس ان چیزوں کو باقاعدہ مان رہی ہے اور ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ کچھ چیزیں مراقبے سے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں ایکسرسائز سے ہیں، یوگا سے تعلق ہے ان کا، اور کچھ چیزوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ منسوب کریں تو کرامت ہو جائے گی، اور اگر جو ہے وہ کسی نبی کے ساتھ ہو تو معجزہ ہے، اور اگر نبوت کے اعلان سے پہلے ہے تو ارہاس ہے، اور اگر جو ہے وہ کسی عام مومن سے سرزد ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ معونت کہا جاتا ہے، اور اگر یہ کسی کافر سے سرزد ہو جائے اسے استدراج کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ اب گزشتہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے عطا کیے گئے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو 1000 معجزے عطا کیے گئے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ رکھا گیا، کسی نبی کی سانس مبارک میں معجزہ رکھا گیا، کسی نبی کی آنکھ میں معجزہ رکھا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے، ہمارے آقا سراپا معجزہ بن کے جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ کے جو معجزے ہیں یہ تا قیامت جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح محبوبیت ہے، قرآن مجید ہے، پتھر جانور پر حضور کا نام، کندھا مل جانا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ جاوید معجزات ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں حضور کا نام کبھی آپ کو آسمان پہ لکھا نظر آئے گا، کبھی کسی پتھر پہ لکھا نظر آتا ہے، کبھی روٹی کے ٹکڑے پہ لکھا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ دیوار پہ لکھا جاتا ہے، کبھی کسی جانور کی جو ہے وہ پشت پہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور حضور کے اولیاء، جو حضور کی امت کے اولیاء ہیں، ان کی کرامت حضور کے زندہ معجزے ہیں۔ اگر کسی ولی سے کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے تو وہ حضور ہی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، تو حضور ہی کی صداقت کے لیے اللہ کے ولی کے ہاتھوں وہ معجزے جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک ہم پہلی پڑھنے جا رہے ہیں، الفصل الاول، پہلی فصل ہے، اور اگر آپ حدیث کا یہاں پہ نمبر دیکھیں گے تو 5615 5615 یہ حدیث کا نمبر ہے یہاں پہ۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان ابا بکر الصدیق، کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا، نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا، نظرت ماضی کا صیغہ ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ واحد متکلم ہے۔ نظرت میں نے دیکھا، الی اقدام المشرکین، الی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی حرف ہیں آپ دیکھیں یہ مجرور ہیں، الی اقدامی، قدم کی جمع ہے اقدام، الی اقدام المشرکین، مشرکین کے قدموں کی طرف میں نے نظر کی، دیکھا، علی رؤوسنا، علی پر، رؤوسنا ہمارے سروں پر، ہم نے مشرکین کے قدموں کو اپنے سروں کے اوپر جو ہے وہ دیکھا۔ فنحن فی الغار، واو اور یہاں پہ معنی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ حالیہ ہے، مطلب حال کے معنی میں، اس حالت میں کہ نحن فی الغار، ہم غار میں تھے۔ فقلت، اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا، لو ان، اگرچہ بے شک وہ، احدهم ان میں سے کوئی ایک، نظرہ نظر کرے، دیکھے، الى قدمه اپنے قدم کی طرف، اگر اس نے نیچے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا، ابصرنا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال یا ابا بکرین، فقال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکرین، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ما ظنک، آپ کا کیا گمان ہے، باثنین ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما جن کے ساتھ تیسرا اللہ خود موجود ہو۔ تو متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے۔
اب ہم اس کی وضاحت کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے میں نے اپنے سروں کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے جبکہ ہم جو ہے وہ غار میں تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھ لیں گے، ہمیں پہچان لیں گے۔ فرمایا ابو بکر تمہیں ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ ہو؟ اب یہاں پر حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، ان کا میں مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کو کروا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ صحابی ہیں جو کہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور انصار میں سے جو ہے وہ یہ تھے، انصاری صحابی ہیں، اور ان کی کنیت ابو حمزہ ہے اور حضور کے یہ خادم خاص رہے۔ اور حضرت انس بن مالک کی والدہ کا نام جو ہے وہ ام سلیم ہے، ام سلیم بنت ملحان، ام سلیم بھی پڑھا جاتا ہے، ام سلیم بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اس وقت آپ 20 سال کے تھے، 10 سال تک حضور کی جو ہے وہ آپ نے خدمت کی، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ بصرہ چلے گئے تھے اور آپ کی وہیں پہ وفات ہوئی، اور بصرہ ہی میں آپ کا 51 ہجری کے اندر وصال ہوتا ہے۔ 103 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور بعض روایات میں 99 سال بھی ہے۔ اور آپ کی اولاد کے بارے میں جو لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے آپ کو کثیر اولاد والا جو ہے وہ فرمایا، اور یہ اسماء الرجال کے اندر جو ہے وہ اکمال فی اسماء الرجال، یہ اسماء الرجال کے اندر باقاعدہ جید محدثین اور جو ہے وہ بڑے بڑے ناقدین جو محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ حضرت انس بن مالک کے لیے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی ہے، جن میں جو ہے وہ 78 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی ان کی جو ہے وہ تعدد جو تھا اولاد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تھا، اور یہ کثرت ہے ان کی جو ہے وہ اولاد میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے دعا فرمائی ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اولاد 80 ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنے پوتے پڑپوتے دیکھنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا، آپ کے جو ہے وہ دوتیاں جو تھے ان کو آپ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کو کل ملا کے 80 بنتے ہیں۔ بہرکیف دونوں مختلف روایات ہیں، یہ بھی ممکن ہے اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ اسی کو جو ہے وہ اولاد شمار کیا گیا ہو۔ بہرکیف یہ جو ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو مرویات ہیں، آپ سے جو احادیث مروی ہیں، یہ تقریباً 1286 ہیں، جو ہے 1286، ٹھیک ہے، 1286 یہ روایات آپ سے جو ہے وہ مروی ہیں، جن میں سے 167 حدیثیں 168 وہ احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، اور 83 متفق علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم میں ہیں، دونوں میں ہیں، اور 83 یعنی 83 وہ احادیث مبارکہ ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، اور 71 وہ احادیث ہیں جو صرف مسلم میں جو ہے وہ آپ کی موجود ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں جن کا ہم آج جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے تھے۔ آپ سے مروی روایت آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا لقب جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ استعمال کیا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اب 2 طرح کے لفظ ہم سنتے ہیں، ایک صادق ہے اور ایک صدیق ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو زبان کا سچا ہو، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو نیت کا، ارادے کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، غرض کے ظاہر باطن تمام اعضاء کا سچا ہو، اسے جو ہے وہ صدیق کہا جاتا ہے۔ تو یا یوں بھی ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جیسا واقعہ ہو ویسا بیان کرے، اسے صادق کہتے ہیں، اور صدیق وہ ہے جیسا وہ کہے ویسا واقعہ رونما ہو جائے۔ اسی لیے شاہی ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ 2 بندے خواب دیکھتے ہیں، جن میں سے ایک وہ تھا جس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر دی کہ تو بادشاہ کے قریب ہوگا اور بادشاہ کا ساقی مقرر ہوگا۔ تو جب اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف نے یہ بتایا تھا تو اس نے قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ یہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف جو ہے وہ صدیق ہیں، یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے ویسا ہو جائے،
اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن سنان کے متعلق جو کہا تھا وہی ہوا کہ وہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے. یہ مالک بن سنان کے بارے میں ہے. یہ انشاءاللہ ہم باب الکرامات میں اس واقعے کو پڑھیں گے. پوری حدیث پاک ہے، یہ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے کہ مالک بن سنان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ شہید ہونے کے بعد زندہ ہوگا، اور باقاعدہ مالک بن سنان شہید ہونے کے بعد دوبارہ زندہ جو ہے وہ ہوئے. تو شہید ویسے بھی زندہ ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھ سکتے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے. تو یہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا جو ہے وہ فرما دیتا ہے. ان سے جو ہے وہ غار ثور کا یہ واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو آپ غار میں جب قیام کرتے ہیں تو غار اگر آپ کبھی اتفاق کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو غار ثور کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس کورس میں شامل ہیں، میرے تو یہ دعا ہے سارے اکٹھے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اکٹھا عمرہ کرنے کی یہ سعادت نصیب فرمائے. تو کبھی غار ثور اگر جو ہے وہ جانا ہو تو غار ثور اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی غار ثور کے دانے پہ کھڑا ہو کہ اگر دیکھے اپنے پاؤں کی طرف تو غار کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ وہی کیفیت، یہ وہی صورتحال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آپ جب غار کے اندر نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے تو آپ نے کہا کہ اگر کفار نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ یہ ہم تو دو ہیں، جو بظاہر تمہیں دو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ ثالثہما، لیکن اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن پاک نے بھی اس کی جو ہے وہ گواہی دی کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کا ایک یوں سمجھ لیں باب المعجزات میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے. معجزہ کیسا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود نبی پاک انہیں نظر نہیں آ رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق انہیں نظر نہیں آ رہے، اور اگر وہ قدموں کی طرف دیکھتے بھی ہیں اور دیکھیں وہاں پہ جالا بھی بن جاتا ہے، کبوتری انڈے بھی دے دیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں پہ جو ہے وہ کچھ لمحوں کے اندر جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین معجزہ ہے جسے جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ ذکر کیا. اس میں ایک اور لطیف نکتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے گفتگو فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ گفتگو نبی پاک فرما رہے ہیں صدیق اکبر سے، صدیق اکبر نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، یہ بات آپس میں کر رہے ہیں اور کفار کو سنائی نہیں دے رہا، اور کفار بالکل غار کے منہ کے آگے کھڑے ہیں، اور غار ایسی ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا ہلکا سا بولیں آواز باہر آتی ہے، تو وہ جو ہے وہ آواز نہیں سن پا رہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آواز ہونے کے باوجود بھی کفار آواز نہ سن سکیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور کفار جو ہے وہ نہیں سن سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو جو ہے وہ یہ بات سنائی ہے. اسی طرح یہ غار بیٹے، اسی طرح یہ بالکل کوئی اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی یہ ہے کہ بس جو ہے وہ چڑھنے کے لیے رستہ ایک انہوں نے بنا دیا ہے، اور لوگوں نے ہی وہاں پہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں تراش کی سیڑھیاں وہاں پہ بنا دی اپنی استطاعت کے مطابق. کم و بیش یہ 3.5 کلومیٹر ہے، اور 3.5 یا 4 کلومیٹر ہے یہ جو ہے وہ چڑھائی ہے، جو چڑھ کے جانی پڑتی ہے تب جا کے غار آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی ہم جو ہے وہ دوسری حدیث مبارکہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ اگر آپ غور فرمائیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ اپنے جو ہے وہ والد سے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس روایت میں جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ موجود ہے. تو اب تھوڑا سا جو ہے وہ آپ غور فرمائیں اس پہ. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ان نبی ہی اپنے والد عازب سے روایت کرتے ہیں انہو قال، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا لے ابی بکر، عرض کی حضرت ابو بکر صدیق سے، یا ابا بکر حدثنی کیفا صنعت ما حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ابا بکر نے ابو بکر حدثنی بیان کیجئے مجھے، کیفا کس طرح، صنعت ما آپ نے کیا، حین اس وقت، سریتا جب آپ نے سفر کیا، رات کو چلے، سرا یسری ہوتا ہے رات کو سیر کرنا، رات کو چلنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں جو ہے وہ لے گئی. تو اسرا کہتے ہی رات کے سفر کو ہے. تو سریتا آپ نے سفر کیا رات کو، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. قالا اسرینا لیلتنا،
آپ نے فرمایا کہ ہم رات کو چلتے رہے ومن الغدی حتی قام قائم، تو جو ہے وہ دوپہر، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا، حتی قام قائم الظہیرہ، یہاں تک کہ ٹھہرنے والا ٹھہر گیا، یعنی دوپہری کا ٹھہرنے والا ٹھہر گیا، یعنی اتنا جو ہے وہ سورج روشن ہو گیا کہ اب جو ہے وہ سفر کرنے والے رک گئے۔ ہم نے رات چلتے رہے اور صبح جب ہوئی تب بھی ہم چلتے رہے، لیکن جب سورج زیادہ بلند ہوا تو ہم ٹھہر گئے۔ وَخَلَتْ طَرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، اور راستہ خالی ہو گیا، اس میں کوئی نہیں گزرتا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی۔ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ، فَرُفِعَتْ، رفعت کا مطلب ہے بلند ہو گئی، ظاہر ہو گئی، لنا ہمارے لیے، صخرۃ ایک پتھر چٹان، طویلۃ بڑی، لہا ظل اس میں جو ہے وہ سایہ تھا، اس کا سایہ تھا، لم یاتی علیہ الشمس اور ہم پر جو ہے وہ سورج نہیں پڑ رہا تھا، فنزلنا عندها ہم اس کے پاس پہنچے، فصویت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکانا بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی جگہ کو صاف کیا اور آپ کی جگہ کو برابر کیا جہاں پہ آپ نے آرام فرمانا تھا۔ صدیق اکبر کا پیار دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس جگہ کو جو ہے وہ صاف کیا، سیدھا کیا، اور آپ کے لیٹنے کے لیے جگہ کو جو ہے وہ برابر کیا۔ وَيَنَامُ عَلَيْهِ، آپ وہاں پر لیٹے، وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْضَةً، وَبَسَطْتُ، اور جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ پوستین بچھائی ان کے لیے، فردتن یعنی ایک پوستین بچھا دی، کپڑا بچھا دیا، وقلت، اور میں نے عرض کی، نم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سو جائیے، وانا انفض ما حولک، تو میں آپ کے ارد گرد پہرا دوں گا، فنام، آپ سو گئے، وخرجت، میں وہاں سے اٹھا، انفض ما حولہ، آپ کے ارد گرد پہلا دینے لگا، فاذا انا براع مقبل، تو اسی لمحے ایک جو ہے وہ چرواہا آتے ہوئے میں نے دیکھا، کل تو میں نے اس سے کہا، افی غنمی کا لابن، کیا تیرے ریوڑ کے پاس دودھ موجود ہے، تو کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ تو وہ جو چرواہا تھا وہ کہنے لگا، نعم، ہاں، ہاں ہے، کل تو میں نے کہا، افاتحلب، تو جب اس نے کہا دودھ ہے تو میں نے کہا کیا دودھ دے گا؟ کالا، نام، اس نے کہا ہاں دوں گا، فاخذ شاطن، اس نے بکری پکڑی، فحلب فی کعب کسبۃ من لبن، اس نے ایک بکری کو پکڑا اور ایک پیالہ میں تھوڑا سا دودھ دوہا، معیہ اداوۃ حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک برتن تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا تھا، اور یہ وہ برتن تھا، یرتوی فیہا یشرب و یتوضا، یہ وہ برتن تھا جس سے آپ جو ہے وہ اکثر پیا کرتے تھے، اور اسی برتن سے پانی انڈیل کے آپ کو وضو کروایا جاتا تھا۔ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ پیالہ لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچا، فکرہت ان اوقظہ، میں نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کو جگاؤں، فواقفتہ حتی استیقظ، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ادباً کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ خود جاگے، فسببت من الماء علی اللبن حتی بارد اسفل، پھر میں نے پانی کے اوپر جو ہے وہ دودھ کے اوپر پانی چھڑکا، تو یہ ایک عرب کا طریقہ کار ہے، مٹی کے پیالے تھے، ان کے اوپر وہ پانی چھڑکتے تھے، جب پانی چھڑکتے تھے تو وہ اس کی جو تہ تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی، تو وہ دودھ کی جو گرمائش تھی وہ جو ہے وہ ٹھنڈک میں بدل جاتی، جس طرح یہ گڑھے والا سلسلہ ہے، گڑھوں کا پانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ وہی جو ہے وہ سلسلہ تھا۔ فسببت من الماء علی اللبن حتی بارد اسفل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پر پانی بہایا یہاں تک کہ اس کی جو تہ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، فقلت، تو میں نے عرض کی، اشرب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پی لیجئے، فشاربا، نبی پاک نے پیا، حتی رضیت، تو یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، پیا مصطفیٰ نے، صدیق کہتے ہیں میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ پی رہے ہیں۔ ثم قالا، تو میں نے پھر عرض کی، علم یعن للرحیل، یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہے وہ اب چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ تو کل تو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، علم یعن للرحیل، کیا چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ قل، تو میں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ ہو چکا ہے، قال فارتحلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو جو ہے وہ پھر ہم سورج ڈلنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے چلتے ہیں، تو سورج ڈلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے، تو وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مالک، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے پیچھے تھے، ہمارا تعاقب کر رہے تھے، فقل، تو میں نے عرض کی، اوتینا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول ہمیں آ لیا گیا، ہمیں پکڑ لیا گیا۔ فقال آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فدعا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے اس کے لیے دعا کی، اور کیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، فرتطمت به فرسہ الی باطنہا فی جلد من الارض، زمین کے سخت حصے میں گھوڑا اپنے جو ہے وہ بطن سمیت جو ہے وہ دھنس گیا یا وہ دھنسا۔ فقال انی اراکم عداوۃ ما علی، تو وہ سراقہ بن مالک کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ آپ دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ فادعوا لی فاللہ لکما ان ارد عنکم الطلب، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اللہ سے دوبارہ دعا فرمائیں اور مجھے یہاں سے نکالے، میں دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اس کے لیے دعا کی، فنجا، تو زمین کھلی اور پھر گھوڑا جو ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلا۔ فجعل لا یلقى احدا، اور جو کوئی بھی سراقہ بن مالک سے ملتا، قال کفیتم ما ہاہنا ولا یلقى احدا الا ردا، تو وہ جو ہے وہ کفایت کیے گئے، مطلب ادھر جو بھی ان کو ملتا وہ کہتے یہاں پہ کوئی نہیں آیا، میں یہاں سے ہو کے آیا ہوں، اسے جو ہے وہ آپ واپس بھیج دیتے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، سراقہ بن مالک جو آپ کے پیچھے ہے، بعد میں سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب یہ معجزہ ہوا رونما، اور کیا تھا کہ جب آپ نے دعا فرمائی تو زمین پھٹی، گھوڑا دھس گیا اندر، سخت جگہ تھی، سخت جگہ کے اندر گھوڑا دھسا اور سینے تک گھوڑا اندر چلا گیا، سراقہ بن مالک کی ٹانگیں بھی اندر جو ہے وہ زمین میں پھنس گئیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہوا ہے، پھر عرض کرنے لگا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نکالے۔ پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تصدق سے زمین کو پھر جو ہے وہ فراخ کیا، پھر گھوڑا جو ہے وہ باہر نکلا، اور سراقہ بن مالک نے عہد کیا کہ پھر آپ تک اب کسی کو جو ہے وہ میں پہنچنے نہیں دوں گا، جو آئے گا واپس بھیج دوں گا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کی وجہ سے حضرت سراقہ بن مالک کو جو ہے وہ ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سراقہ بن مالک کو جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ تو یہ دو احادیث مبارکہ تھیں جو آج ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ تو ان دو احادیث مبارکہ میں اگر آپ بار بار غور کریں تو یا رسول اللہ کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ بار بار پکارا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ سے پکارنا یہ شرک نہیں ہے، نہ ہی یہ عبادت کے لیے پکارا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو جو ہے وہ خدا سمجھ کے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یا رسول اللہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور جو بھی کوئی اہل ایمان لفظ یا کے ساتھ آقا کو پکارتا ہے وہ آقا کو جو ہے وہ نہ تو عبادت کی نیت سے پکار رہا ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مطلب ان سے جو ہے وہ کسی اس طرح کا معاملہ جو خدا کے ساتھ معاملہ ہے اس طرح کا معاملہ کو سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کہہ کے وہ پکار رہا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لفظ یا جو ہے وہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہے، اظہار محبت کے لیے ہے۔ تو اگر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اس طرح جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، تو بالکل جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پکارتے تو یا رسول اللہ کہتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو ہے لفظ یا رسول اللہ یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے، نہ عبادت کے لیے ہے، نہ مانگنے کے لیے ہے، نہ کسی اور کام کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے لیے لفظ یا استعمال ہو، یا اللہ، وہ عبادت کے لیے ہے اور دعا کے لیے ہے، مانگنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، لیکن نبی پاک کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو یہ محبت کے اظہار کے لیے ہوگا، اور اگر کسی بے جان چیز کے لیے ہو تو وہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یا نارو کونی بردہ و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ تو آگ کے لیے بھی لفظ یا استعمال ہوا، مختلف معنی ہے، پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو دیکھ لیں۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تجوید کے حوالے سے بھی میں آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا لیکچر اس کے جو ہے وہ بڑھانے پڑے تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ تجوید کا اچھا ہو سکے۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ ابھی ایک سوال بھی ہے کہ باب المعجزات جو ہے وہ پلے اسٹور سے ہمیں جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ مشکات شریف ہے، ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بچی نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی بھی ہوئی ہے، وہ آپ سے شیئر کر دیں گی تو آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ جتنی بھی یہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہوتی چیزیں ہیں ان میں مسائل رہتے ہیں، کیونکہ کچھ باب وہاں پہ غائب ہوتے ہیں، کچھ کا ترجمہ نہیں ہوتا، کچھ حدیثیں اس میں غائب ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم زیادہ اس پہ لائی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ
دیکھ لیں جو حدیثیں سے میچ کرتی ہیں، آپ ان کا ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہی سبق ہے، یہی آپ کی آج کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔